ناظرین، مشرق وسطی میں ایران اسرائیل کشیدگی عروج پر ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی باتیں ہوئیں تو روس اور ترکیہ بھی میدان میں آ گئے۔ روس نے اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں ایران پر حملہ کرنے سے پہلے خبردار کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایرانی جوہری تنصیبات پر کوئی بھی حملہ خطرناک اشتعال انگیزی ہوگا۔ عرب میڈیا کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے مزید کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے جائزوں پر گہری نظر ہے، تاہم اس میں ایسے کوئی اشارے نظر نہیں آتے کہ ایران اپنے پرامن جوہری پروگرام کو فوجی چینل پر منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے ایران کے ملٹری استعمال کے لیے جوہری توانائی پر کہا کہ ہم حقائق سے رہنمائی حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں، پروپیگنڈے اور الزامات پر کان نہیں دھرتے۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی باقاعدگی سے اس قسم کی رپورٹس اپنے بورڈ آف گورنرز کو پیش کرتی ہے جس میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے خبردار کیا کہ اگر ایران کے پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو یہ ایک انتہائی خطرناک اقدام اور اشتعال انگیزی ہوگی۔ دوسری جانب ایران پر حملے کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے درمیان مفاہمت قائم ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایران پر حملے کے منصوبے کے دائرہ کار پر کسی معاہدے کے قریب ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق 9 اکتوبر کو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور جو بائیڈن کے درمیان ٹیلی فونک بات چیت میں اسرائیل کی ایران کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شناخت خفیہ رکھے گئے اسرائیلی اور امریکی حکام پر مبنی خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ نیتن یاہو اور جو بائیڈن کے درمیان ہونے والی ملاقات کے دوران حملے کے منصوبے کی نوعیت اور دائرہ کار کے حوالے سے واشنگٹن اور تل ابیب کے درمیان اختلاف کو بڑی حد تک حل کر لیا گیا۔ اس کے باوجود خبروں میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کا ممکنہ جوابی حملے کا منصوبہ واشنگٹن کی انتظامیہ کی خواہش سے تھوڑا زیادہ جارحانہ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے ایران پر حملے کے وقت کا تعین کرنے کے حوالے سے اختیارات پر بھی غور کیا ہے۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ مشرق وسطی میں اسرائیل کی جارحیت کو اب روکنے کا وقت آ چکا ہے۔ سربیا کے صدر الیگزینڈر ووچچ کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ سربیا کے ساتھ رابطوں کے دوران مقبوضہ فلسطینی علاقوں بالخصوص غزہ اور لبنان پر اسرائیلی حملے بھی ان کے ایجنڈے میں شامل تھے۔ اسرائیلی انتظامیہ کے انسانی وقار کو پامال کرنے والے حملوں کے اب ختم ہونے پر زور دیتے ہوئے رجب طیب اردوان نے کہا کہ اس تنازع کی بنیاد میں شامل مسئلہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینی زمینوں پر مسلسل قبضہ ہے۔ اس سلسلے میں 1967 کی سرحدوں پر مبنی ایک آزاد، خود مختار اور جغرافیائی طور پر مربوط فلسطینی ریاست جس کا دارالحکومت مشرقی القدس ہو کا قیام ضروری ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ 9 ممالک نے 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے، طیب اردوان نے کہا کہ میں یہاں ایک بار پھر ان ممالک کو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ یاد دلاتا ہوں جنہوں نے ابھی تک ایسا نہیں کیا۔ بین الاقوامی برادری کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اسرائیل کو صحیح پیغامات بھیجے اور قتل عام کا خاتمہ کرے۔